السلام علیکم تمام معزز و محترم چہرے. میں نے تو آپ کو کیمرہ سمجھا ہوا تھا، بھول ہوئی ہے. چلو آئینہ جان لیتے ہیں. میں تمام دوستوں سے قربان صاحب کے لیے فاتحہ کی امید رکھتا ہوں. بالخصوص محترمہ صابرہ شاہین صاحبہ، میں ان کو خواتین میں تو پھر بالکل نہیں گنتا. انہیں مرد جانتا ہوں، اور مرد فقط ایک ڈھانچے کا نام نہیں، فکر، جذبات اور ہمت کا نام ہے، جو ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. قربان صاحب، امجد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ باتیں کرسیوں کو سنائیں. میں تو انسانوں کو سنانا چاہتا تھا، لیکن دونوں طرف. قربان صاحب ایک ایسے شخص سے، نجیب صاحب، جس شخص نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا. پاکستان کی اجتماعی صورتحال میں جو مسلکی فساد ہے، اس حوالے سے وہ ایک خوبصورت مسلمان تھے. اور ایک ہماری ہستی، معروف شاعر، جو تا حیات اسے اپنے طنز کے نیزوں پہ رکھتے تھے مسلک کے حوالے سے. جب قربان صاحب اس دار فانی سے گئے تو پتہ چلا یہ تو اس مسلک سے ان کا تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا. جس مکتب کی یہ بھیڑ چڑھے ہے، تو ہو سکتا ہے اس شخص کو کچھ افسوس ہوا ہو. بہرحال وہ لوہا ہو، نعت ہو، میلاد ہو، وہ سب میں برابر تھے. ایک خوبصورت انسان تھے. شاعری کے حوالے سے وہ ایک منفرد شجر ہے. میں کہتا ہوں کہ برگد کے درخت کے نیچے کوئی بیج بھی بو دیں تو وہ پودا نہیں بن سکتا. لیکن پھر بھی قربان صاحب کا بیٹا آج سٹیج پر آ گیا ہے، تو اس سے بھی سوا اس کا ایک پوتا ہے جو شاعری کر رہا ہے. اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ قربان صاحب جب زندہ تھے تو سوشل میڈیا پر ان کی شاعری سج کر نہیں آتی تھی. اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو ان کی شاعری آ رہی ہے وہ کمال ہے. اور یہ بچہ وہ محنت کر رہا ہے. بیٹی ماشاءاللہ وہ بیٹی لکھ رہی ہے اور کمال شاعری ہے. وہ زندہ کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک زندہ ہوتا ہے ہم جو لفظوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص زندہ رہے گا، حالانکہ بہت سے لوگ زندہ ہونے کے بعد بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے. لیکن قربان صاحب زندگی میں بھی زندہ تھے، چلے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں. قربان صاحب، میرا دل کہتا ہے کہ میں کہوں کہ قربان صاحب کی اور میری عمر برابر ہے. مجھے چھوڑ کر وہ چلے گئے ہیں. کاش بہتر ہوتا کہ میں چلا جاتا. ایسے بے لوث ابھی میں نے نہیں دیکھے. جو منافقت ہے، ہم جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری گفتگو اور ہوتی ہے اپنے دوستوں کے بارے میں، جب ہم سٹیج پر آتے ہیں تو ہماری گفتگو اور ہوتی ہے. لیکن ان کا جو پہلا چہرہ تھا وہی آخری چہرہ تھا. دوستوں کی گلہ کوئی بالکل نہیں کرتا تھا. جس شخص نے اسے عمر بھر ستایا ہے، خاندان کے حوالے سے، مکتب کے حوالے سے، اس شخص نے اس کا بھی گلہ نہیں کیا. میرے ساتھ ان کا بہت بیٹھنا تھا، اور یہ بچے بھی جانتے ہیں، دوست تمام جانتے ہیں، میرے وہ دوست تھے. اور ایسے انسانوں کا چلے جانا میرے خیال میں یہ معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہے. قائل نہیں تھے، ادبی تقسیم کے بالکل نہیں تھے. میرے دوست تھے، میرے ادبی حوالے سے بدترین دشمن کے بھی وہ دوست تھے. اس کے طرف بھی جاتے ملانے کے لیے، میری طرف آتے اس کے ساتھ ملانے کے لیے. سر یہ ان کی جو یہ بات ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات ادب میں بالکل نہیں ہے. ہم لوگ لکھتے بہت کچھ ہیں،
کرتے کچھ نہیں ہے، قول و فعل کا بہت بڑا تضاد ہے۔ اور ہماری محافل ایک ایسی محافل ہیں، مثلا یہ حال ہے، باہر جو ہیں وہ 18 سال کے کڑیل جوانوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم گوشے میں بیٹھ کے ادب تخلیق کر رہے ہیں، اور ہم اسے جہاد کہہ رہے ہیں، جو بہت بڑی منافقت ہے۔ قربان صاحب میں یہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل کرتا ہے کہ میں اجازت چاہوں، میں پھر ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ کو سلام کی جگہ پہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چھوٹا کیا ادب پہ احسان کیا ہے۔ السلام۔